میں جاننا چاہتا ہوں ایک آدمی جس کو تحفہ ملتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تحفہ ملا ہے. میں جانتا ہوں یہ باتیں, میں بہت سارے پرائم منسٹریل ڈیلیگیشنز میں دیا ہوں, مجھے خود تحفے ملے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تحفہ ملا ہے جب تک کوئی سٹاف والا آ کے کہتا ہے جی کہ بحرینی گورنمنٹ نے سر آپ کو ایک گھڑی دی ہے 2 دن بعد. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو, پاکستان میں آج بالکل بری طرح سے بھونچال آیا ہوا ہے, اور جو عمران خان کو جس طرح پاکستانی آرمی نے پہلے تو سطح سے باہر پھینکا تھا, اس کے بعد جو عمران خان نے آئے دن اپنے جلسے جلوس میں نئی سرکار اور پاکستانی آرمی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی, آج اس کی سزا پاکستان میں عمران خان کو مل رہی ہے. اور جس طرح عمران خان کو نے اپنے جو ملے ہوئے گفٹ تھے ان کو بیچ کھایا تھا, اور سعودی نے پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان کو ایک گھڑی بھی گفٹ کی تھی, وہ بھی عمران خان بیچ کھایا تھا. آج اسی کیس میں عمران خان کو تمام عمر کے لیے ایوگیہ گھوشت کر دیا گیا ہے. عمران خان آگے آنے والے سمے میں کسی بھی طرح کا الیکشن نہیں لڑ پائے گا. تو دوستو, اس کے چلتے ہوئے اب عمران خان کے جتنے بھی ورکر لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, اور جس طرح اب اسلام آباد کی سڑکوں پر پاکستانی پولیس کے ساتھ اور پاکستانی آرمی کے ساتھ جس طرح عمران خان کے لوگوں کی جھڑپیں ہو رہی ہے, اس سے پاکستانی میڈیا بھی بوکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دوستو, سچائی تو یہی ہے کہ پاکستان میں اب عمران خان کو پاکستانی فوج بالکل جم کر ٹھکانے لگا دے گی, کیونکہ کوئی بھی اب جو نئی سرکار ہے اور پاکستانی فوج نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سے کسی بھی طرح سطح میں آئے. لیکن عمران خان آج بھی لوگوں میں جو چورن بیچ رہا تھا اور جو لوگ خرید رہے تھے, اس کا نتیجہ تب آنے والے دنوں میں شاید عمران خان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے. تو چلیے دوستو, اسی کو لے کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیا ریئیکشن آ رہا ہے. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. میں اس پہ آتا ہوں سر, میں اس پہ آتا ہوں. مس ڈیکلیریشن بھی کس طرح ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گوشوارے ہم نے داخل کیے ہیں الیکشن کمیشن میں اس میں بھی وہ شو کیے گئے ہیں, اور جو ہم نے ایف بی آر کو انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرائے اس میں بھی وہ رقم شو کی گئی ہے. اب جو بحث جب چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہو کہ یہ گھڑی ہے. دیکھیں, جو لوگ بھی گوشوارے داخل کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں رقم لکھی جاتی ہے. کبھی اگر میں شو کرتا ہوں کہ جی میرے پاس, میری بیوی کے پاس 50 تولے سونا ہے, تو میں اس کی رقم لکھتا ہوں. 50 تولے وہ نہیں لکھتا کہ جی اس میں اتنی لاکٹ ہیں اور اتنی فلاں چیز ہے, اور مالیت لکھی جاتی ہے. مالیت اگر لکھی ہوئی ہے, وہ شو کر رہے ہیں کہ پچھلے سال میری آمدنی جو تھی 30 کروڑ تھی, اب 50 کروڑ ہو گئی ہے, یا 10 کروڑ سے 20 کروڑ ہو گئی ہے, تو وہ مالیت تو آ گئی ہے. اس میں جو چیز ہرٹ کر رہی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ صرف حساب برابر کرنے کے لیے ان کو نااہل کیا گیا ہے. اب دوسرا آپ کا جو سوال تھا, سوال وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح سے لوگ نااہل ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے ملک کے اندر کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو اس بنیاد پر سیاست سے آؤٹ کیا جائے, نااہل کیا جائے کہ وہ مقبول ہو گیا ہے, وہ کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کی بات نہیں مانتا, اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے خلاف ہوں. لیکن ایک چیز الگ الگ رکھنی چاہیے. ایک ہے کہ کسی شخص نے عوامی عہدہ لینے کے بعد کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے. لانگ مارچ میں کیا یہ ارادہ تھا کہ بتانے کہ عمران خان کے پاس سپورٹ ہے؟ وہ تو 2 الیکشنز میں تو پتہ چل گئے تھے نا, سپورٹ ہے. ارادہ اس مارچ کا یہ تھا کہ پریشر لائے جائے کہ ڈیٹ الیکشن کا فکس کریں. اب اس ورڈکٹ نے کیا کہا ہے؟ اس ورڈکٹ کہہ رہا ہے کہ وہ اب انکانسیکوینشل ہو گیا ہے. اگر آپ کا پارٹی کا لیڈر, جس آدمی پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان, اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے فار لائف یا جدھر تک جب بھی, تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ اس الیکشن پہ تو نہیں آئے اس لیے کہ جا کے نواز شریف یا شہباز شریف کو ووٹ دیں یا اسد عمر کو ووٹ دیں یا کسی اور کو ووٹ دیں. وہ تو آئے تھے عمران خان کے لیے. اب وہ سڑک پہ ہیں, اگر آئیں تو سمجھے وہ آئیں, اور وہ سڑک پہ ہیں اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں, تو کیا ہوگا آپ بتائیں؟ جی یہی ہوگا نا.
کہ وہ ڈسٹربنسز ہوں گے. کس حد تک ہوں گے نہیں پتا. جب بے نظیر بھٹو کی قتل ہوئی تھی تو وہ سڑک پہ اس لیے آئے تھے, یہ نہیں کہ وہ اگر آئے تو وہ پھر زندہ ہو جاتی. وہ اس لیے آئے تھے بتانے کے لیے کہ ہم کتنے ناخوش ہیں. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ ایسی چیز اس ملک میں آپ لوگوں نے پرمٹ کیا. آپ لوگوں کا مطلب جو بھی ہے ادھر بھی یہی ہوگا. آپ نے کیسے ایک آدمی کو نکالا جس کو ہم نے بار بار بتایا ہے آپ کو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کا بگیسٹ پارٹی, موسٹ پاپولر لیڈر, اور کس بات پہ آپ نے چند لاکھوں کے بات میں آپ نے نکالا ہے. اور میں پوچھ رہا ہوں ایز اے ریزنبلی ایجوکیٹڈ پرسن کہ کیا وہ مالا فائدے تھے؟ میں کرمنل لا کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں ان افیکٹ تو آپ یاد رکھیں ایک چیز بڑی ضرورت ہے, مالا فائدے, بیڈ انٹینٹ. میں جاننا چاہتا ہوں ایک آدمی جس کو تحفہ ملتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تحفہ ملا ہے. میں جانتا ہوں یہ باتیں, میں بہت سارے پرائم منسٹریل ڈیلیگیشنز میں دیا ہوں, مجھے خود تحفے ملے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تحفہ ملا ہے جب تک کوئی سٹاف والا آ کے کہتا ہے جی کہ بحرینی گورنمنٹ نے سر آپ کو ایک گھڑی دی ہے. 2 دن بعد, اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا جب ہم پاکستان پہنچے تھے. اچھا کون سی گھڑی بھائی؟ وہ توشے خانے میں ہے سر. اب آپ بتائیں ایک آدمی پرائم منسٹر جو 10 گنا زیادہ بزی ہوتا ہے ایک سیکرٹری سے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ کیا کیا اس کو تحفے ملے؟ اس کو, اس کی بیوی کو, اس کے فلانے کو, اس کو کچھ نہیں. وہ جب اس کو پتا چلتا ہے ان ٹائم اس کو یہ تو وہ کہتا ہے چلو پھر یہ تو میں نہیں لینا چاہتا, سرنڈر کر لو, اور 30,000 سے زیادہ ہے مگر میں نہیں چاہتا سرنڈر کا. کچھ خریدنا چاہتا ہے اس لیے خریدنا چاہتا ہے, نہیں کہ اس کو ضرورت ہے, کہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کو اگر وہ انہوں نے مجھے دیا ہے میں اس کو 30,000 سے جو بھی ہے دے کے لے لوں, 30,000 پلس دے کے لے لوں اور شاید بیچوں, اور اس پیسوں کے ساتھ 101 چیز میں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ یہ ڈکلیئر اس وقت نہیں کیا تھا, ڈیلے ہو گیا تھا, آپ اس کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. لیکن ہلالی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے, معاف کریے میں نہیں لیگلی دیکھیے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ مجھے پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی ان ہز کیس, میں مان جاتا ہوں ہو گئی. تو پھر آپ پوچھیں مالا فائدے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے ہلالی صاحب. Ignorance of the law. دیکھیے معاف کریے, ignorance of the law is no excuse. مجھے پتا ہے, میں نے خود وکالت کی ہے لندن میں. Ignorance of the law is no excuse. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں sentencing پہ وہ it counts. willing آپ نے ایز اے conspiracy کیا ہے, willingly کیا ہے, maliciously کیا ہے, willingly کیسے کیا آپ نے؟ اور آنسر از کہ غلطی سے, نیگلیکٹ سے. اچھا یہ جو آپ ایک بات کر رہے ہیں ہلالی صاحب, مجھے جو سڑکوں پہ نکلے ہیں ہلالی صاحب میں آتا ہوں اس پہ, باتیں ہلالی صاحب میں ذرا اس پہ آتا ہوں. جو اب اس وقت سڑکوں پہ جو حالات ہیں میں اس پہ آتا ہوں. میں ارشاد عارف صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ہلالی صاحب ایک بات کر رہے ہیں, پھر نیت کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ. لیکن ارشاد صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جب یوسف زئی گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تو مسلم لیگ نون نے جشن منایا, جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی نے جشن منایا. آج عمران خان جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, یہ سارے مل کے جشن منا رہے ہیں. کیا یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اور اگر یہ سرکل ایسے چلتا رہے گا تو پھر وہ طاقت کا سرچشمہ عوام اور عوام کی طاقت, یہ واقعی صرف ایک افسانوی بات رہے گی ارشاد صاحب. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس سے گیلانی صاحب کے کیس سے. گیلانی صاحب کو حکم ہوا کہ یہ آپ سوئس کورٹ کو خط لکھیں کہ یہ جو 6 ملین یا 600 ملین ڈالر کا کیس ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت پیسے ہیں اور وہ اس کو پاکستان کی ملکیت سمجھا جائے.
انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالیفائی ہے ہوئے۔ انہوں نے ریاست اور عدالت کے ساتھ اپنی وفاداری یا اپنا ٹلٹ ظاہر کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ جناب آصف زرداری کے ساتھ اپنی وفاداری شو کی۔ اس بنیاد پر عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا۔ جناب نواز شریف صاحب کا جو پاناما کا کیس تھا وہ بالکل مختلف کیس تھا، اس میں مس ڈیکلیریشن بھی تھا، اس میں کرپشن بھی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو گئی تھیں۔ یعنی اس میں ایمن فیلڈ کے وہ گھر جن میں میاں صاحب آج تک رہ رہے ہیں، ان کی فیملی رہ رہی ہے، مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ اگر اس کے مالک میاں صاحب نہیں ہیں، مریم صاحبہ نہیں ہیں، حسن نواز حسین نواز نہیں ہیں، تو اس کا مالک کون ہے؟ اور وہ میاں صاحب کو پاکستان کے وزیر اعظم کو یو اے ای کا اقامہ لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اور اپنے تو دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے اب پاکستان میں ماحول کریٹ ہو چکا ہے، اور اب دوستوں یہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہی پرتھا رہی ہے، جو پاکستان کا کوئی بھی کمان سنبھالتا ہے اس کے ساتھ آخرکار یہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کا اتہاس بھی یہی کہتا ہے، جب سے 1947 میں بھارت سے الگ ہوا ہے پاکستان، تب سے یہی پاکستان میں چل رہا ہے۔ تو دوستوں اب آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے کافی مصیبتیں ہیں، تو ان کا عمران خان کس طرح سامنا کرتا ہے، ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی پرتیکریا دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم۔